بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم دیکھ رہے تھے ضمائر یعنی اٹیچ پروناؤنس کو. ابھی ہم نے اسے حرف کے ساتھ دیکھا اور ہم نے اس کو اس کے اسم کے ساتھ دیکھا. اب تھوڑا سا فعل کے ساتھ دیکھیں گے. تو سب سے پہلے یاد رکھیں فعل جو ہوتا ہے عربی میں، فعل کے اندر دو چیز، مطلب ایک چیز سب سے مین ہوتی ہے کہ اس کے اندر زمانہ لازمی ہوگا. جس میں زمانہ ہوگا وہی فعل ہوگا. اور اس کے اندر آپ دیکھیں تو فعل کے اندر فاعل بھی ضروری ہوتا ہے گا. ہمارے جو عربی میں جو فعل ہم نے جتنے بھی کیے ہیں تو آپ اس میں دیکھیں گے فاعل تھا اس میں، کہ اگر ایک ہم نے کیا جعلا تو اس نے بنایا، تو بنانے والا کون تھا؟ وہ فاعل تھا. یعنی جو کام کرنے والا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں گے. اب جب اس کے ساتھ ضمائر اٹیچ ہوتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ ایک جو ضمائر ہوتا ہے وہ مفعول بن جاتا ہے. یہ فاعل اور مفعول جو ہیں گے یہ تعین کرتے ہیں گے. ابھی ہم انشاءاللہ جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا اثر نظر آتا ہے کہ جملے میں کیا ہو رہا ہے. ورنہ جو ہم نے پہلے اسم فاعلون اور مفعولون کا جو وزن پڑھا تھا نا، وہ اصل میں اسم تھے. وہ صرف اوزان تھے، وزن میں ایک آ رہے تھے کہ کام کرنے والا، لیکن وہ اصل میں جو کون تھا وہ ایک اسم تھے. کہ جیسے قاتل ہے تو قاتل کے اندر ہم نے قاتلون پڑھا تھا فاعلون کے وزن پہ. تو قاتلون قتل کرنے والا، لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں تھا. تو وہ زمانہ نہیں تھا تو اس وجہ سے وہ فعل نہیں تھا. لیکن وہ جیسے بات قتل کرنے والا شخص ہے نا، تو وہ کیا تھا؟ وہ ایک طرح کا اسم تھا، لیکن وہ فاعلون کے کام کرنے والے کے وزن پر تھا. اور مفعولون میں بھی ایسا ہی تھا. تو وہ اسم تھے. لیکن اب یہ ہم جو فعل پڑھ رہے ہیں نا، اس کے اندر ہمیں تعین کرنا ہوگا کہ اس کے اندر فاعل کون ہے، مفعول کون ہے. یعنی کام کرنے والا اصل میں کون ہے، غائب ہے، حاضر ہے، متکلم ہے، اور مفعول کون ہے. جیسے کہ یہاں پہ ایک لفظ ہے گا خلقکم. اب خلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے پیدا کیا. تو پیدا کیا دراصل میں فعل ہے، اور جس نے پیدا کیا ہے اس نے. تو اس نے کون ہے؟ اس نے یہ غائب کا صیغہ ہے نا، تو اس نے جو ہے یہ فاعل ہے، یعنی پیدا کرنے والا کام کو. پھر آگے جو کم اٹیچ ہو رہا ہے، یہ تو ہمارا اٹیچ پروناؤن ہے، یعنی ضمائر میں سے ہے. تو خلقکم، اس نے پیدا کیا تم کو، تم سب کو، یعنی حاضر میں جمع کا صیغہ آئے گا تم سب کو. تو یہ کیا ہے؟ یہ مفعول ہے. یعنی اس کے پیدا کرنے کا اثر کس پہ ہو رہا ہے گا؟ تم سب پہ ہو رہا ہے. تم پیدا ہو رہے ہو اس کے بدلے میں. تو اس نے پیدا کیا تم سب کو. تو اس اگر ہم اس ورڈ میں دیکھیں، ایک طرح سے ہم دیکھیں عربی میں جو ایک لفظ ہوتا ہے گا جو جوائنٹ ہو کے بھی بنتا ہے گا، اگر اس کے ساتھ ضمائر لگ کے بھی، تو وہ ایک طرح کا پورا جملہ بن جاتا ہے. اس نے پیدا کیا تم کو، خلقکم. تو اس میں خلق جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اور یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ واحد کا غائب کا صیغہ ہے. اور کم جو ہے یہ جو ہمارا ضمائر ہے یہ اصل میں جمع کا اور حاضر کا صیغہ ہے گا، اور یہ ہے مفعول، کیونکہ اس کام کا اثر ہو رہا ہے گا. جو فعل جو ہے اس کا اثر کس پہ ہو رہا ہے گا؟ مفعول پہ ہو رہا ہے گا. تو اس کا جملے کا بنے گا کیا؟ پہلا لفظ ہم دیکھیں گے. آخری لفظ جو ہے وہ ہمارا ضمائر ہے، اٹیچ پروناؤن ہے. اور پہلا لفظ جو ہے یہ ہم مطلب جو ہم نے گردانے کی ہیں اس میں سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. کہ ابھی تو میں نے یہ فرسٹ بالکل واحد اور غائب کا لیا ہے. اس کے علاوہ بھی ہم دوسرے دیکھیں گے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک جو جملہ ہوتا ہے گا، مطلب ایک جو فعل ہوتا ہے گا، اس کے اندر فاعل موجود ہوتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ اٹیچ پروناؤن اٹیچ ہوتا ہے تو وہ اصل میں مفعول بن جاتا ہے گا. اور فعل وہی ہوتا ہے جس میں زمانہ ہو، یعنی یا تو ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا. زمانے کے بغیر فعل نہیں ہوتا.